آج ہم پھر ولیم ورڈسورتھ کی ایک اور پویم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولیم ورڈسورتھ ایک رومانٹک شاعر تھے جو 1770 سے لے کے 1850 تک زندہ رہے۔ یہاں پہ میں پوری پویم تو نہیں لیکن ان کی ٹنٹن ایبے جو پویم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میننگ ڈیفائن کروں گی کہ اصل میں ٹنٹن ایبے ہے کیا، کیونکہ پویم پڑھنے سے پہلے جب تک ہمارا ٹائٹل کلیئر نہیں ہوتا تب تک ہم آگے پویم کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس ویڈیو میں صرف میں ٹنٹن ایبے کی جو ٹائٹل ہے اس کی تھوڑی انفارمیشن دوں گی، اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ہے اور اندر اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ٹنٹن ایبے جو ہے ایکچولی ایک روئنڈ ایبے ہے، ایک ایسی ریلیجیس بلڈنگ ہے اور ایسا ایک چرچ ہے جو کبھی آباد تھا لیکن اب وہ آباد نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نہیں جاتا، بس وہ ایسے ہی اس کی بس بلڈنگ ہی رہ گئی ہے اور وہ اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اب وہاں پہ بس صرف بلڈنگ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹنٹن ایبے ہے یہ ریور وائی کے قریب ہے، اور یہ جو ریور وائی ہے یہ انگلینڈ اور ویلز کے بارڈر کے درمیان ہے، اس کے قریب ہے بالکل۔ اور اس کو جو ٹنٹن ایبے ہے وہ 12th سینچری میں اس کو بلڈ کیا گیا تھا، اور یہاں پہ اس کو کافی سارے آرٹسٹ نے اس کو پینٹ کیا تھا، اس میں ٹرنر ایک فیمس آرٹسٹ ہے، اس نے بھی اس کو پینٹ کیا تھا۔ ورڈسورتھ نے اس بلڈنگ کو جب دیکھا تو بہت انسپائر ہوئے اور اس پہ انہوں نے ایک رومانٹک پویم لکھی، ٹنٹن ایبے پہ بھی لکھی اور اس کے جو اراؤنڈ میں لینڈسکیپ ہے اس کے بارے میں بھی لکھی، اور اپنے اس لیریکل بیلڈس میں اس کو شامل کیا۔ اور ٹنٹن ایبے جو ہے وہ لاسٹ پویم ہے لیریکل بیلڈس کی۔ ٹنٹن ایبے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ریلیجیس بلڈنگ ہے اور روئنڈ ایبے ہے، وہاں پہ اب کوئی نہیں جاتا، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ورڈسورتھ 5 سالوں کے بعد ری وزٹ کرتے ہیں اس ایبے کو اپنی سسٹر کے ساتھ۔ پہلے بھی وہ یہاں آ چکے ہیں لیکن اب وہ دوبارہ 5 سال کے بعد جب یہاں آتے ہیں اور اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ان کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور ان کے بارے میں وہ آگے لکھتے ہیں۔ تو فی الحال ہم اس ویڈیو میں اس کی پویم کے بارے میں نہیں پڑھ رہے، بس ہم اس کی اس ٹائٹل انفارمیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اصل میں ٹنٹن ایبے ہے کیا، کہاں پہ ہے، اور یہ کیوں انسپائر کیا ہے ورڈسورتھ نے اس کو، اور اس پہ انہوں نے کیوں لکھا ہے۔ تو وہ ایک پوئٹ آف نیچر تھے، ان کو ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی تھی، تو لینڈ اسکیپ ہے وہاں پہ اور یہ ایبے جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو ان کو انہوں نے انسپائر کیا ہے، اور اس کے سامنے ریور وائی بھی ہے، تو ان سب کو ملا کے انہوں نے ایک پویم لکھی ہے جس کا نام ٹنٹن ایبے رکھا۔ یہ ہے ٹنٹن ایبے، یہ وہ چرچ ہے جہاں پہ کسی دور میں عبادت کی جاتی تھی، لیکن اب یہ ٹوٹا ہوا ہے، اب یہاں پہ کوئی نہیں جاتا، بس اب یہ بلڈنگ ہی رہ گئی ہے، اور اس کے اراؤنڈ میں جو لینڈ اسکیپ ہے وہ بہت نیچرل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہے وہ ریور وائی جو ویلز اینڈ انگلینڈ کے بارڈر کے قریب ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت ریور ہے، تو یہاں پہ ورڈسورتھ جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے۔ ان ساری چیزوں نے ریور وائی نے ٹنٹن ایبے نے ان کو بہت زیادہ انسپائر کیا، تو انہوں نے اس پہ یہ پویم لکھ ڈالی۔ So this is all about the title Tintin Abbey. Inshallah in the next video I shall let you know what is going into the poem. Thanks for watching.